کہ جب وہ وقت آیا کہ اے نصارائے بنی نجران، اگر تم دلائل کو قبول نہیں کرتے اور کٹ حجتی کر رہے ہو تو ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، اور پھر مباہلہ کر لیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کنہیں میدان میں لایا جا رہا ہے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ کنہیں لایا جا رہا ہے، کنہیں لایا جا رہا ہے؟ تو رسول کا انتخاب ایسا ہوگا کہ سوائے صدیقوں کے اور کوئی اس میں شامل نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ایک فرد بھی ایسی مباہلے میں آ گئی، ایک فرد بھی کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک اور صرف ایک جھوٹ بولا ہے، ایک اور صرف ایک جھوٹ بولا ہے، تو جب جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی دعا کی جائے گی تو وہ ہستی اس سے بچ نہیں سکے گی۔ تو اب یہاں دعا ہوگی پالنے والے جھوٹوں پر اپنا غضب نازل کر۔ تو پھر ان ہستیوں کو آنا چاہیے کہ جن کی زندگی سے جھوٹ کا رجس اتنی دور رہا کہ جتنا دور رہنے کا حق ہے، ان ہستیوں کو لایا جائے گا میدان مباہلہ میں۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت، مولائے متقیان، معصوم کونین، حسن سبز قبا، حسین مظلوم، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ صدیقین میں شامل ہے۔